دیتا ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہو نا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وسیلہ دے کے مانگے۔ اللہ کی قسم یہ وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ کائنات میں سب سے پیارا اگر حضور کو کوئی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ میں صرف ایک بات سیدہ زہرا کی کر کے پھر موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امت کے لیے غم زدہ ہوئے۔ حضور تو ہر وقت غم زدہ رہتے تھے، امت کا غم ستاتا تھا، کبھی پیدا ہوتے ہوئے بھی سجدے میں گر کے امتی امتی کہہ رہے ہیں۔ اور جب قبر انور میں رکھا گیا، آخری دیدار کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور کے چہرہ انور سے وہ نقاب پلٹا جو کفن کا نقاب تھا، تو آپ کہتے ہیں میرا جی یہ چاہ رہا تھا کیا پتا دوبارہ دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، حضور قبر انور میں اوپر سلیں ڈال دی جائیں گی، میں ایک مرتبہ اور چہرہ والضحیٰ اور چہرہ مصطفیٰ دیکھوں۔ کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی تو آقا کریم کے مبارک لب ہل رہے تھے، میں نے کان ساتھ لگائے تو اس وقت بھی امتی امتی کی صدا آ رہی تھی۔ حضور اتنے غم زدہ ہوتے تھے امت کے غم میں۔ ایک دن آپ کا دل مبارک انقباض محسوس کرنے لگا امت کے معاملے میں، تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ ناز سے اٹھے اور جبل صلاح میں چلے گئے۔ یہ ایک پہاڑ ہے، جب جانے کائنات وہاں گئے اس جبل صلاح میں آج بھی وہ غار موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان زیارات سے مستفید فرمائے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ غار اب بھی بڑا تنگ ہے اور تاریک سا غار ہے۔ آپ غار کے اندر تشریف لے گئے اور غار کے اندر جاتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیا۔ یہ وہ سر ہے نا قیامت کے دن سجدے میں جائے گا، وہ اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے میرے محمد میرے حبیب اپنا سر ناز اٹھائیے۔ آج تو دینے کا دن ہے، آج تو عطا کرنے کا دن ہے، آج تو نوازنے کا دن ہے، آج تو خزانے کھولنے کا دن ہے، آج سجدے میں سر کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کہیں گے مولا میں سجدے سے تب سر اٹھاؤں گا جب تو میری امت کو بخش دے گا۔ پھر اللہ وعدہ کر کے آپ کا سر ناز سجدے سے اٹھوائے گا۔ آپ غار میں گئے اور جبل صلاح کے اس تاریخ غار میں آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ پتہ ہے سجدے میں سر رکھ کے کیا کیا؟ اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ اللہ میرے یہ امتی، یہ بڑے گناہ کرنے والے، یہ چھوٹے گناہ کرنے والے، مولا تو انہیں معاف کر دے، تیرے سوا ان کا کون ہے؟ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو یہ کس در پہ جائیں گے؟ ادھر صحابہ کرام کی کیفیت ملاحظہ کیجیے۔ ان کی صبح ہوتی تھی تو حضور کو دیکھ کے، ان کی شامیں ہوتی تھی تو حضور کو دیکھ کے وہ اس وقت تک بستر پہ نہ جاتے جب تک چہرہ مصطفیٰ نہ دیکھتے تھے۔ ان کی حیات، ان کی زندگی اور ان کے دل کی دھڑکنیں صرف حضور کے چہرے کو دیکھ کے چلتی تھی۔ اگر حضور کو نہ دیکھتے تو ان کی حیات کی گھڑیاں رک جاتی اور ان کے دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں۔ صحابہ کرام تلاش کرنے لگ گئے، آج حضور دکھائی نہیں دے رہے۔ پھر وہ پروانہ وار سرکار مدینہ کی تلاش میں نکل گئے اور سرگرداں ہو گئے کہیں سے حضور کی خبر آ جائے، لیکن سرکار کی خبر نہ آئی۔ جنت البقیع میں بھی گئے، مسجد نبوی میں بھی گئے، حجرہ عائشہ صدیقہ میں بھی گئے، لیکن رحمت دو عالم کا دیدار نہ ہوا۔ دوسرا دن پھر حضور کی تلاش، اور ادھر حضور کا جگرا دیکھیں۔ ایک رات جبل صلاح میں گزاری، دوسری رات بھی جبل صلاح میں گزاری، صرف امت کی معافی کے لیے کہ میری امت کو اللہ کسی طرح معاف کر دے۔ صحابہ کرام دوسرے دن بھی حضور کو تلاش نہ کر سکے۔ تیسرا دن آ گیا۔ ایک چرواہا مدینہ النبی کے مضافات سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ نے اس چرواہے سے صحابہ کرام نے پوچھا، کیسے ہے چرواہے، بکریاں چرانے والے، کیا تم نے ہمارے نبی ہمارے حضور کو دیکھا ہے؟ چرواہا کہنے لگا کہ وہ کون ہے؟ مولانا روم نے اس کیفیت کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ مولانا روم کہتے ہیں
گفت چوپاں مرمر مرمرا معلوم نیست. چرواہوں سے کہنے لگا مجھے نہیں پتا تم کس کا پوچھ رہے ہو، نہ میں کسی رسول کو جانتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ محمد کون ہے. بل محمد را نمی دانم، کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، جب میں نے سنا ہی نہیں ہے، یہ نام بھی پہلے میں نے نہیں سنا، تو میں کیسے جانوں کہ وہ کون ہے. پھر کہتا ہے ای قدر دانم، اللہ کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب مولانا رومی کے الفاظ بندہ پڑھتا ہے. کہتے ہیں ای قدر دانم کہ اندر تیر غار. بڑی خوبصورت زبان ہے یہ فارسی، اب تو مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی، لیکن اس جو ان کے الفاظ ہیں مولانا روم کے فارسی میں، ان الفاظ کا جو مزہ ہے اور جو لطف اور سرور ہے وہ فارسی جاننے والا ہی محسوس کر سکتا ہے. کہتے ہیں ای قدر دانم کہ اندر تیر غار. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ محمد کون ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ایک تنگ و تاریک غار ہے نیچے جبل صلاح میں، اور اس غار میں ہوتا کیا ہے. کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتا ہے وہاں ایک بندہ ہے، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن میں نے اس کی کیفیت یہ دیکھی ہے کہ 12 کے 4 پہر اور ہر وقت اس کی زبان کہتی ہے رب امتی رب امتی رب امتی. اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے. اور کہتا ہے زارمی نالت کسے لیل و نہار. کہتا ہے اس سننے والوں، مجھے اس کے بارے میں پوچھنے والوں، میں اور تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ جب رب امتی کہتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر سے کوئی ایسا طوفان اٹھتا ہے کہ وہ رونے لگ جاتا ہے. اور اس کے رونے کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ روتا ہے تو میرے جانور چرنا چھوڑ کے غار کے آگے بیٹھ کے اس کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ میں نے جانوروں کی آنکھ میں بھی آنسو دیکھے ہیں. کہتا ہے بس مجھے اتنا پتا ہے. کیا خبر تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہو جو غار میں دن رات روتا ہے اور رب امتی کی صدائیں دیتا ہے. اس کی غمناک آواز کی صدا میرے چوپایوں کو رلا دیتی ہے. انہوں نے چرنا چھوڑ دیا. صحابہ کرام نے جب یہ گفتگو سماعت کی تو صحابہ کرام جان گئے کہ یہ ہمارے دل کی دھڑکن رحمت للعالمین ہے، ان کے سوا کوئی اور نہیں ہے. پھر رحمت دو عالم کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کرنے لگے حضور کا سر سجدے میں تھا. صحابہ کرام عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کے غلام آپ کے بغیر مر جائیں گے. یا رسول اللہ یا نبی اللہ نظر کرم فرمائیے، اپنا سر ناز سجدے سے اٹھائیے تاکہ ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں پھر سے بہار آ جائے. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر نہ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح عرض کر رہے ہیں رب امتی امتی. پھر کہتے ہیں یا اللہ جب تک تو میری امت کی بخشش کا وعدہ نہیں کر لے گا میں محمد سجدے سے سر نہیں اٹھا. اور رحمت دو عالم نے اگر یہ کہہ دیا تو پھر زمین پھٹ سکتی تھی، آسمان گر سکتا تھا، لیکن امت کی بخشش کا وعدہ لیے بغیر حضور کا سر ناز اٹھ نہیں سکتا تھا. کائنات کی سب سے اصدق ہستی، سب سے سچی ہستی، جن پر سچائی بھی فخر کرتی ہے اور سچائی جن کے دروازے پہ باندھی بن کے بیٹھتی ہے، جانے کائنات پہ میری کروڑ جانیں فدا ہو جائیں. حضور نے سر نہ اٹھایا. صحابہ کرام وہاں بیٹھ کے رونے لگ گئے. اب منظر یہ ہے باہر جانور بھی رو رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ کریم بھی رو رہے ہیں، ادھر آسماں کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، اور وہ سارے کہتے ہیں یا اللہ حضور کی امت کو بخش دے تاکہ یہ سجدے سے سر اٹھائیں. جانے کائنات کے اگلے الفاظ سماعت فرمائیے. رحمت دو عالم فرمانے لگے یا اللہ اگر تو نے میری امت کی بخشش کا وعدہ نہ کیا تو میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ حشر برپا نہ ہو جائے، قیامت برپا نہ ہو جائے، میں سر نہیں اٹھاؤں گا.
حضور یہ الفاظ ادا کرتے، پھر دل پر درد اٹھتا اور رحمت دو عالم کی چشم اشک بار سے آنسو گرنے لگ جاتے، پھر گریہ طاری ہو جاتا، پھر حضور کے نین آنسو بہانے لگ جاتے۔ وہ کریم آقا کے ایک آنسو کے قطرے پہ ساری کائنات قربان ہو جائے۔ وہ آنسو اس لیے نہیں بہ رہے تھے کہ آقا کو اپنا کوئی کام تھا، وہ ہماری بخشش کے لیے رب کے حضور یہ قیمتی آنسو بہا رہے تھے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر نہ اٹھایا تو صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، ابو بکر صدیق آپ حضور سے بڑے قریب ہیں۔ رحمت دو عالم نے کہا، اگر کوئی میرا خلیل ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اے ابو بکر صدیق، آپ یار غار بھی ہیں اور آپ ہم سفر بھی ہیں سفر و حضر میں حضور کے۔ آپ آقا کریم سے کہیں، آپ کہیں گے تو حضور سر اٹھا دیں گے۔ جب آپ ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، آقا غلام حاضر ہے، آج صحابہ کرام کے دل پھٹ جائیں گے، آپ سجدے سے سر اٹھائیے۔ جانے کائنات نے بجائے سجدے سے سر اٹھانے کے بجائے کہا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تیرا یہ فقیر حاضر ہے، ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں۔ کہا یا اللہ تیرا یہ فقیر تیرے دربار میں حاضر ہے، میں اپنی امت کی گناہوں پہ تجھ سے معذرت طلب کرتا ہوں، ہمارے گناہوں پہ معذرت حضور کر رہے ہیں۔ صاحب وہ گناہ کرتے ہی کیوں ہو جن کی وجہ سے حضور کو بھی معذرت کرنی پڑے؟ آقا کو پتا تھا میرے امتی معذرت نہیں کر سکیں گے، وہ دنیا کی حیاتی اور رنگینی میں اتنے مشغول ہوں گے کہ توبہ کی توفیق نہ ملے۔ حضور کہتے ہیں مولا وہ اگر معافی نہیں بھی مانگتے، میں تیرا حبیب ان کی جگہ معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں ان کی جگہ معذرت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا یا اللہ میری امت کی مغفرت۔ رحمت دو عالم نے یہ الفاظ کو کچھ ایسے انداز میں عطا کیے کہ صحابہ کرام رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے غم گسار سجدے سے سر اٹھائیے، اے غم گسار سجدے سے سر اٹھائیے۔ لیکن کریم آقا تو آج وعدہ کر چکے تھے کہ جب تک اللہ میری امت کو معاف نہیں کرے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی یہیں سے حدیث اگلے جمعۃ المبارک کو پھر بیان ہوگی۔ وما علیہ